بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ ہم پڑھ رہے ہیں نورانی قاعدہ پیج نمبر 31 تختی نمبر 11، جزم یعنی سکون قلقلہ۔ جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں یا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے یہ سبق بہت اہم ہے۔ اس سبق میں ہم اصول بھی سیکھیں گے اور ہجے کر کے پڑھنا بھی سیکھیں گے، تاکہ جو لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ہجے کرنا بھی مشکل ہوتا ہے وہ آسانی سے قرآن پڑھ سکے، اور جن کو قرآن پڑھنا آتا ہے لیکن ان کو بیسک اصول اور ضروری تجوید کی جانکاری نہیں، ان کو بھی جانکاری ہو جائے۔ تو آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے قلقلہ۔ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال، جن کا مجموعہ قطب جدن ہے۔ جب ان پر جزم ہو تو ان کو پڑھتے وقت ان کے مخرج ٹکر کھا کر الگ ہو جاتے ہیں۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا۔ تھوڑا سا اس اصول کو ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں ہمیں دو چیزیں سمجھنی ہے۔ نمبر 1، قلقلہ کب ہوگا اور قلقلہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، قلقلہ کب ہوگا؟ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جن کا مجموعہ قطب جدن ہے: قاف، طا، با، جیم، دال۔ جب ان پر جزم ہوگا تو قلقلہ ہوگا۔ ان کے علاوہ کسی جزم والے حرف میں قلقلہ نہ ہوگا، یعنی قلقلہ صرف ان 5 حرفوں میں ہوتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب ان پر جزم ہو۔ جیسے یہاں ہے با، اس پر جزم ہے تو یہاں قلقلہ ہوگا۔ اس لائن میں ہر جگہ با ہے اور اس پر جزم ہے، تو ہر جگہ یہاں قلقلہ ہوگا۔ کہیں بھی آئے، قرآن میں آئے، کہیں بھی آئے تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح یہاں جیم ہے، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم آ رہا ہے اور اس پر جزم بھی ہے، یعنی جیم ساکن بھی ہے، تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ اسی طرح یہ دال، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یہ دال اور اس پر جزم ہے تو اس پر بھی قلقلہ ہوگا۔ یہاں طا آ رہا ہے، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے طا بھی ہے اور اس پر جزم ہے، دیکھیے، تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا اور یہاں بھی قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یہاں قاف آ رہا ہے اور اس پر جزم ہے، تو یہاں بھی قلقلہ ہوگا۔ تو ہم نے پہلی چیز سمجھ لی کہ قلقلہ کب ہوگا، جب حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے یعنی قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے گا اور ان پر جزم ہوگا تو قلقلہ ہوگا، جیسا کہ ہم نے یہاں سمجھ لیا۔ ان کے علاوہ یعنی ان 5 حروف کے علاوہ کسی حرف پر قلقلہ نہ ہوگا، جزم ہو یا نہ ہو، قلقلہ نہیں ہوگا۔ دوسرا قلقلہ کا مطلب سمجھ لیتے ہیں۔ قلقلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کو پڑھتے وقت ان کے مخرج سے ٹکا کھا کر الگ ہو جائے گی۔ جیسے با ہے، با کا مخرج دونوں ہونٹ کا مل جانا ہے، جیسے با کہتے ہیں، آپ کہہ کر دیکھ سکتے ہیں، جب دونوں ہونٹ ملیں گے تو با ادا ہوتا ہے۔ تو جب ان پر قلقلہ کریں گے تو جیسے دونوں ہونٹ ملے فوراً دونوں ہونٹ کو الگ کر لینا، جیسے اب، اس طرح، یہ ہے قلقلہ۔ اسی طرح جیم کا مخرج ہے، جب جیم پر قلقلہ کرنا ہوگا تو اس کا مخرج بھی ٹکر کھا کر الگ ہو جائے گا، جیسے بج، با جیم زبر بج، بج، فوراً جہاں سے جیم نکلتا ہے ادا کرنے کے بعد فوراً الگ کر لیں گے۔ ایسے دال جہاں سے نکلتا ہے وہاں سے دال نکالنے کے بعد فوراً زبان کو اس جگہ سے ہٹا دیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا دونوں چیزیں کہ قلقلہ کب ہوگا اور قلقلہ کا مطلب۔ اب ہم اس کو ہجے کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کے اندر جزم ہے یعنی سکون۔ جزم کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جزم والے حرف کو پچھلے حرف سے ہمیشہ ملا کر پڑھا جاتا ہے، جیسے حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب۔ اچھا، اس کے اندر ہمیں حرکات یعنی زبر زیر پیش کی بھی مشق ہو جائے گی۔ زبر زیر پیش کہیں آتے ہیں تو اس کو کس طرح پڑھا جائے گا، اس سبق میں اس کی بھی جانکاری ملنے والی ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر آپ کو بہت سارے اسلامی مواد ملنے والے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب،
حمزہ با پیش اب، جیم با زبر جب، جیم با زیر جب، جیم با پیش جب، با جیم زبر بج، با جیم زیر بج، با جیم پیش بج، سین دال زبر صد، سین دال زیر سد، سین دال پیش سد، قاف طا زبر قط، قاف طا زیر قط، قاف طا پیش قط، جیم قاف زبر جق، جیم قاف زیر جق، جیم قاف پیش جق، اب اب اب، جب جب جب، بج بج بج، صد سد سد، قط قط قط، جق جق جق۔ امتحان، امتحان کا مطلب ہے ہمیں یہاں دیکھنا ہے کہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے کون سا حرف کہاں آ رہا ہے، تو قلقلہ کہاں ہوگا اور کہاں نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس کو پورا پڑھ لیں گے، پھر اس کو ہم سمجھیں گے کہاں حروف قلقلہ میں سے کون سا حرف آ رہا ہے اور کہاں نہیں آ رہا ہے۔ تو پہلے ہم ایک مرتبہ ہجے پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد دیکھیں گے۔ با سین زبر بس، کاف تا زیر کت، جیم عین زیر جع، صاد دال زبر صد، غین لام پیش غل، واو حا زبر وح، لام قاف زبر لق، جیم لام پیش جل، حمزہ ہا زیر اہ، نون صاد زبر نص، تا جیم زبر تج، سین با زبر سب۔ اس کو بھی ایک مرتبہ رواں پڑھ لیتے ہیں۔ بس کت جع صد غل وح لق جل اہ نص تج سب۔ اس کو ہم رواں پڑھیں گے۔ یجعل یجعل، لقد لقد، خلقنا خلقنا، اطعمنا اطعمنا، نقعا، بروج بروج، محیط محیط، اہدنا۔ یہاں ایک چیز نوٹ کر لیں، دیکھیں یہاں دو دو ساکن جمع ہو گئے، جیم بھی ساکن ہے واو بھی ساکن ہے، اسی طرح اس میں بھی دو ساکن ہے، تا بھی ساکن ہے یا بھی ساکن ہے۔ تو اس کا ہجے کس طرح کریں گے؟ با پیش بو، را واو پیش رو، برو، پھر جیم ساکن بروج، اس طرح واو کو را سے ملائیں گے، را واو پیش رو جیم ساکن بروج، اسی طرح میم پیش مو، ہا یا زیر ہی، محی، تا ساکن محیط، اس طرح ہجے ہوگا۔ تو یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں، یہاں دیکھیے سین ہے، تو حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے سین نہیں ہے، تو یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا۔ یہاں عین آ رہا ہے، یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ساکن ہے۔ یہاں بھی قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے قاف ساکن ہے۔ یہاں قلقلہ نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں بھی نہیں ہوگا، یہاں قلقلہ ہوگا، کیونکہ حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جیم ساکن ہے۔ یہاں بھی قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے با ساکن ہے، یہاں بھی قلقلہ ہوگا، جیم ساکن ہے، اور دال یہاں بھی قلقلہ ہوگا، حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے دال ساکن ہے۔ یہاں قاف پر بھی قلقلہ ہوگا، یہاں بھی طا پر قلقلہ ہوگا، یہاں قاف پر قلقلہ ہوگا، یہاں جیم پر قلقلہ ہوگا، یہاں طا پر قلقلہ ہوگا، یہاں قلقلہ نہیں ہوگا۔ امید کرتا ہوں آپ حضرات نے سمجھ لیا ہوگا۔
اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔